سے زیادہ جلدی اور پہلے اٹھے، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر عید کی نماز کی تیاری کہ اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے، غسل، خوشبو، تیل، اللہ نے اگر داڑھی زلفیں دی ہیں ان کو کنگھا کرنا، یہ ساری چیزیں عید نماز کی نیت سے سنت ہیں۔ ویسے بندہ اپنی صفائی تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جب نیت کر لے گا کہ میں نے چونکہ عید کی نماز پڑھنی ہے اس لیے یہ کام کرے گا تو اس سے اس کا ثواب بڑھ جائے گا، یہ سنت کا پہلو اس کے اندر غالب آ جائے گا، پھر سنت کی ادائیگی ہوگی۔ عید نماز کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے آئے واپسی دوسرے راستے سے جائے، یعنی اپنے گھر سے مسجد کی طرف جہاں عید نماز ہونی ہے وہاں آنا ہے تو جس گلی سے آیا ہے کوشش کرے کہ دوسری گلی سے واپسی ہو، تاکہ ہر قدم پر زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا کہ یہ بندہ یہاں سے چل کر کے اللہ کے گھر عید کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے یہاں سے گزرا تھا۔ اور مردوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ بآواز بلند یعنی اونچی آواز میں، جس سے خود اچھی طرح سے سنے اور ساتھ والا بھی سنے، یہی تکبیر تشریق جو ہم نے ابھی نماز کے بعد پڑھی ہے اس کو پڑھتا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح ویسے ان دنوں میں جو 13 تک یہ دن ہے سب سے افضل ذکر یہی ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، گھروں میں بھی، مسجد میں بھی، جہاں کہیں موقع ملے سب سے زیادہ افضل ذکر یہی تسبیح تشریف، یہی کلمات تشریف، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور حاجیوں کے لیے جن کو اللہ نے وہاں موقع دیا ہے ان کے لیے افضل ذکر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، انہوں نے ہر وقت اس کو ورد بنایا ہوا ہے اور یہی ان کے لیے افضل ذکر ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹی عید کے اوپر سنت یہ ہوتی ہے کہ عید نماز سے پہلے بندہ کوئی نہ کوئی مصنوعی میٹھی چیز کھا لے، چاہے کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ، کوئی نہ کوئی چیز کھا لینا یہ اچھا ہے، ثواب ہے، کھانا بھی خود ہے اور ثواب بھی اللہ سے لینا ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں، اس عید کے بارے میں اصل سنت تو یہی ہے کہ بندہ قربانی ذبح ہونے تک نہ کھائے، کہ قربانی ذبح ہو، قربانی بنے، پھر اس میں سے جتنا جلدی ہو سکے کچھ بنا کے کھائے۔ لیکن آج کل چونکہ کمزوری کے معاملات ہیں، شوگر کے معاملات ہیں، فلاں کے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یا اس سے قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی کہ بندہ اگر عید نماز سے پہلے بھی کھا لیتا ہے یا قربانی تیار میں سے پہلے کھا لیتا ہے تو اس سے قربانی کے عمل میں کوئی کمی، کوئی ثواب میں فرق نہیں آئے گا۔ ہاں بس ایک مستحب چیز تھی، سنت چیز تھی، وہ رہ گئی، لیکن اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ اس کو روزہ سمجھتے ہیں، کئی فون آتے ہیں مجھے عید والے دن روزہ افطار ہوگا قربانی کے گوشت سے، یہ غلط ہے۔ روزہ عید والے دن ناجائز ہے۔ سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، ایک دن چھوٹی عید کا اور 4 دن اس بڑی عید کے، 10، 11، 12، 13، 4 دن اس بڑی عید کے اور ایک دن چھوٹی عید کا۔ سال کے اندر ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے، اس لیے اس کو روزہ نہ سمجھا جائے کہ عید والے دن جو بندہ قربانی ذبح ہونے تک، تیار ہونے تک نہیں کھائے گا وہ روزہ رکھے ہوئے تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ ویسے انسان اور اس میں بھی کھانے کا لفظ ہے، کوئی بندہ پانی پی لیتا ہے، چائے پی لیتا ہے، اس کا منع نہیں ہے، اس میں کوئی فرق، کھانا الگ ہوتا ہے، پینا الگ ہوتا ہے۔ وہاں جو مسئلہ حدیث بات میں آتا ہے وہ کھانے کا آتا ہے کہ کھانا اگر اتنا مؤخر کرے وہ بھی وہی بندہ کرے جس کو پتہ ہے کہ میری قربانی ابھی جلدی تیار ہو جائے گی، ورنہ بھوکے رہنا اور اس سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اپنی ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ وہاں جو وہ دعائیں کر رہے ہیں پوری امت کے حق میں، اللہ پاک ان کی وہ دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرمائے، اور وہاں کے فیوزات، برکات، انوارات، زیارات، نیک اعمال سارے کے سارے اللہ پاک قبول فرمائے، اور پوری دنیا میں مسلمان جو قربانیاں کر رہے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور اس نسبت سے جو ہمارے یہ عید کا دن، اس کی ہماری آسان زبان میں معنی ہوتا ہے خوشی کا دن، تو خوشی ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات میں نہیں ہے کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے، ہم نے اچھا کھانا کھا لیا، ہم نے اچھا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا دی، چل پھر لیا۔ یہ معنی عید خوشی کا نہیں ہے۔ خوشی کا معنی یہ ہے کہ ہم سے ایسا کام ہو جائے جس سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور یہ ہماری خوشی ہے۔ اللہ کو ہم خوش کر لیں، یہ ہماری خوشی ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یہ دن جو ہیں اللہ کو راضی کرنے کے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے ہیں۔ ہاں ان دنوں میں آپ اچھا کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، تو اس کھانے پینے کا حساب بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان 4 دنوں میں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا بھی منع اس لیے ہے کہ اللہ دعوت کر رہا ہے، مہمانی کر رہا ہے، اور میرے بندوں میرے دسترخوان پر میرے مہمان بنو، اور میں منہ بنا بیٹھوں، میں تو صوفی صافی ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ روزہ رکھنے سے اللہ کی مہمانی سے اعراض لازم آتا ہے، اس وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ بندہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، تو جتنا اچھا کھا لے، جتنا اچھا دوستوں کو کھلا لے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اس پر الٹا ثواب ملے گا، مگر ہو اس لیے کہ اللہ راضی ہو، دکھلانے کے لیے نہ ہو، خوشی کے لیے۔ اللہ کو خوش کرنا یہ ہماری خوشی ہے، تو اس لیے عید کو عید حقیقی بنائیں، اپنے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کریں۔ اس کے اندر ایک پہلو نکلتا ہے لفظ خوشی کا میں نے بولا ہے، اگر میرا ہمسایہ ہے، میری اس کے ساتھ کوئی انبن ہے، میرا بھائی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دلوں میں فرق ہے، تو ہمیں اس موقع پر خصوصی طور پر آپس میں ایک دوسرے سے انس کا، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے تاکہ دلوں میں کوئی فرق نہ ہو۔ تو خوشی کا ایک معنی یہ بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی مخلوق کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اللہ کو مخلوق بڑی پیاری ہے۔ جب آپ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو خوش کرتے ہیں، چاہے وہ چرندہ ہے، پرندہ ہے، چاہے وہ ناپاک ہے، کوئی اللہ کی مخلوق ہے، آپ مخلوق الہی سمجھ کے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو آپ کتنے واقعات سنتے ہیں، اللہ کو کتنا پیار آتا ہے، اللہ کیسے کیسے گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں کہ اس نے میری مخلوق پہ ترس کھایا ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں، اور پھر انسان بھی عام نہیں مسلمان ہیں، پھر مسلمان بھی عام نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو ہمیں آپس کے اندر دلوں کو صاف کرنا چاہیے، جو لوگ ہم سے دور ہیں ان کے لیے غائبانہ دعائیں کریں، یا اللہ وہ فلاں میرا عزیز، وہ فلاں میرا رشتہ دار، وہ فلاں میرا تعلق دار، وہ فلاں میرے ساتھ کام کرنے والا، وہ فلاں میرے سے اٹھنے بیٹھنے والا، اب میری اس سے ملاقات نہیں ہے، لیکن جن دنوں میں ہم اکٹھے رہے ہیں شاید میرے سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، اس کا دل دکھا ہو، تو یا اللہ تو مہربانی کر، دل تو تیرے قبضے میں ہے، تو اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے معاف کر دے، میں نے اس کو معاف کیا ہے، میری طرف سے اس کے لیے معافی ہے۔ تو یوں گویا ایک دوسرے کے لیے دلوں کو صاف کرنے کا عمل، یہ بھی عید کا ایک مستقل میسج اور پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہاں اعلان کے مطابق 6 بجے نماز عید ہوگی۔